یہ جو بلوچستان میں صورتحال ہے کاکڑ صاحب، کوئی اس کے اوپر میڈیا بولتا نہیں ہے، میڈیا اس پہ آواز نہیں اٹھاتا. کتنی بار ہم نے دیکھا یہاں پہ جو بسیں جا رہی ہیں پاکستان سے ایران یا ایران سے یہاں آتی ہیں، ان میں غیر قانونی چیزوں کی سمگلنگ ہوتی ہے. خیر وہ اس کے روک تھام کے لیے تو ریاست کو اقدامات کرنے چاہیے، لیکن یہ جو تیل کی سمگلنگ ہو رہی ہے اور جس انداز سے ہو رہی ہے، یعنی سواری کی بس ہوتی ہے، اسی کے نیچے تیل رکھا جاتا ہے اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ تیل کبھی کبھار یعنی گاڑی جل جاتی ہے، لوگ جل جاتے ہیں. یہ سلسلہ رکتا کیوں نہیں ہے، یا یہ اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ بہت شکریہ اس موضوع پہ میرے وہ لینے کے. اصل میں یہ تقریباً کوئی 7-8-10 سال سے ہو گیا ہے کہ یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ بسوں میں اسمگلنگ ہونا. سمجھ گئے اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ بس جو ہوتے ہیں نا، یہ بس والے ہماری نظر میں یہ اب ایک مافیا بن گئے ہیں. ان کو ایک ایکٹ مل گیا تھا سیکورٹی اداروں کی طرف سے، چاہے وہ ایف سی ہے، سسٹم ہے، یا دوسرے جو بھی متعلقہ ادارے ہیں جو ان کو روکتے ہیں. یہ مافیا اس طرح بن گیا ہے کہ یہ اب تمام جتنے بھی اسمگلر ہوتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں، ان کے لیے بسوں میں چیزیں لے جانا وہ اس لیے آسان ہو گیا ہے کہ یہ سیکورٹی ادارے بسوں والوں کو روکتے نہیں ہیں، تنگ کرتے نہیں ہیں زیادہ. جب وہ زیادہ تنگ کرتے ہیں تو اگلے دن یہ روڈ پہ وہ روڈ بلاک کر دیتے ہیں. جب روڈ بلاک کرتے ہیں تو جو بھی وہ متعلقہ ہوتے کا کوئی بھی سیکورٹی ادارے کا آفیسر ہوتا ہے تو اس کو مجبوراً راستہ دینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ شخص شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہم سے بتا خوری کر رہے ہیں، ہمیں تنگ کر رہے ہیں. تو اپنی عزت میں وہ ان کو ایج دے دیتے ہیں، سامان لے جانے کے لیے اتنا تنگ کرتے نہیں ہے. تو تمام اسمگلر جتنے بھی ہے انہوں نے باقاعدہ یا تو بسیں لی ہے یا وہ بسوں والوں کے ساتھ رابطے میں ہے کہ کیونکہ یہ اگر کسی اور طریقے سے کرنا چاہے اس پہ چیکنگ زیادہ ہوتی ہے، اس پہ سختی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ صورتحال اس وجہ سے بن گئی ہے کہ ان کو سیکورٹی ادارے جو ہے نا وہ زیادہ تنگ نہیں کرتے ہیں. اس وجہ سے کہ اگر وہ آج وہ تنگ کرتے ہیں اگلے دن وہ اسی روڈ پہ. کاکڑ صاحب، یہ کس طرح کا مافیا ہے، یہ کس طرح کا ایک گینگ ہے جو سیکیورٹی اداروں کو بھی چیلنج کر رہا ہے، جن کو سیکیورٹی ادارے بھی نہیں روک سکتے؟ یہ تو ایک بالکل انوکھی سی بات ہے. جی بالکل، یہ میں نے کہا نا کہ یہاں پہ صورتحال بالکل آپ بلوچستان کے علاوہ کہیں پہ بھی بسوں میں اسمگلنگ کی ہوئی ہوتی ہے. یہاں پہ اس کی وجوہات یہی ہے کہ یہ بس والے مافیا بن گئے ہیں. اس کو کوئی سیکورٹی ادارہ ایک دن تنگ کرتا ہے، دوسرے دن جب تنگ کرتا ہے تیسرے دن یہ لوگ روڈ بلاک کر دیتے ہیں. تو وہ شخص اور میڈیا پہ دوسرا تیسرا کر دیتے ہیں کہ یہ سیکورٹی ادارے ہمیں تنگ کرتے ہیں، یہ بطاخوری کرتے. تو وہ سیکورٹی ادارے جو بھی متعلقہ افسر ہوتا ہے وہ اپنی پوزیشن بچانے کے لیے ان کو تھوڑا سا ایج دے دیتا ہے. تو یہ اسمگلر چاہتے ہیں کہ آپ بسوں میں جو ہے نا اس چیز پہ زیادہ وہ سختی نہیں کیا کرے. اسی لیے تمام اسمگلر، یعنی میں نے کہا نا کہ یا تو انہوں نے بسیں لے لی ہے یا ان کا کنٹیکٹ ہے بڑی آسانی سے تمام جسے تیل اور یہ وہ نہیں آتا ہے. اب میں بھی ٹرانسپورٹر ہوں، مجھے بھی ان سے کوئی وہ نہیں ہے، بس والے بھی ٹرانسپورٹر، لیکن کیونکہ ہم گڈس ٹرانسپورٹر سے ایک طرف تو ہمیں جو معاشی انہوں نے نقصان پہنچا ہے، اس مت میں اور بھی مطلب لیگل چیزیں بھی ہوتی ہے دوسرے کی، لیکن انسانی زندگیوں کے لیے یہ جو حادثات ہوتے ہیں. اب کیا ہوا، بس والے تو سواری تو انہوں نے ایک چھتری، جو سواری والے وہ ہے وہ انہوں نے ایک چھتری لیا ہوا ہے، اصل میں ان کا اسمگلنگ ہے. تو وہ جب انسان اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ جلد سے جلد پہنچنے کی اس کو سواری کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو سواری کی ناراضگی سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، سواری سے ایک چھتری اصل میں تو اس کا اسمگلنگ کا کام ہے جس سے اس کو لاکھوں روپے مل رہے ہوتے ہیں، سواری سے اس کو کیا مل رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ حادثات بھی ہوتے ہیں. اور ہم نے متعلقہ اداروں پر، لیکن میں نے کہا نا کہ وہ سب اس جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم کو کچھ لاپ ڈالتے ہیں تو وہ احتجاج کرتے ہیں، آسام میں بالا ہم سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم لوگ ان کے ساتھ تھوڑا سا نرم رویہ رکھتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے کہ مسافروں کا کوئی خیال نہیں کرتا، اس میں اسمگلنگ کا مال اٹھایا ہوا ہوتا ہے، سمجھ کے اس کو سواریوں کو کوئی پرواہ نہیں.